بسم الله الرحمن الرحيم. سورة الحج رکوع نمبر 2. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انقلب عَلَى وَجْهِهِ خَسِرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ. يدعو من دون الله ما لا يضره وما لا ينفعه ذلك هو الضلال البعيد. يدعو لمن ضره أقرب من نفعه لبئس المولى ولبئس العشير. إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار. إن الله يفعل ما يريد. من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيظ. وكذلك أنزلناه آيات بينات وأن الله يهدي من يريد. إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والمجوس والذين أشركوا إن الله يفصل بينهم يوم القيامة. إن الله على كل شيء شهيد. ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب. ومن يهن الله فما له من مكرم. إن الله يفعل ما يشاء. هذان خصمان اختصموا في ربهم فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم يسحر به ما في بطونهم والجلود ولهم مقامع من حديد. كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحریق. سورۃ الحج دوسرا رکوع. اللہ پاک نے چند ایسے لوگوں کا تذکرہ فرمایا ہے جو کنارے پر کھڑے ہیں. اس کی ایک مثال سورۃ البقرہ میں گزری ہے. او کصیب من السماء، یا بارش کی طرح آسمان سے بارش برستی ہے اور فائدہ ہوتا ہے تو پھر وہ دین میں اسلام میں چل پڑتے ہیں، اور جب کوئی آزمائش آتی ہے تو پیچھے ہٹ جاتے ہیں. تو اس آیت کریمہ میں کنارے کی مثال دی گئی ہے.
ایک کشتی ہے، بحری جہاز ہے، کنارے پر پانی تھوڑا ہے۔ جب پانی تھوڑا ہے تو مسافر کشتی میں سوار ہے، اور اندر جب پانی زیادہ ہے تو وہاں جانے کے لیے تیار نہیں، کنارے کنارے۔ مومن جو ہے وہ ہر حال میں ہی اسلام پر گامزن ہے، کنارے میں بھی اور اندر گہرے پانی میں بھی۔ وَمِنَ النَّاسِ، کچھ لوگ ایسے ہیں مَن یعبد اللہ، جو عبادت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی، علی حرف، کنارے کنارے، کنارے پر کھڑے۔ فائدہ ہو گیا تو اسلام زندہ باد، کوئی دنیا کا فائدہ نہیں ملا تو اسلام سے پیچھے۔ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ، اگر اس کو خیر پہنچے، خیرٌ را کے بعد نون ہے، چھوٹا سا باریک سا، اس کو نون قطنی کہا جاتا ہے علماء تجوید کی زبان میں۔ خیر ملتی ہے، اطمأن بہ، تو مطمئن ہوتا ہے، دنیا کا فائدہ دیکھ کر بڑا خوش ہوتا ہے، ٹھیک ہے اسلام بھی ٹھیک ہے، مسلمان بھی ٹھیک ہے۔ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ، اگر اس کو پہنچے کوئی آزمائش، کوئی آزمائش آ گئی، انقلب علی وجہہ، تو پھر گیا اپنے چہرے پر الٹا، خسر الدنیا والآخرہ، دنیا میں بھی خسارہ پایا اس نے اور آخرت میں بھی۔ دنیا میں خسارہ کس طرح کہ اس پر آزمائش آ گئی، مال میں، اولاد میں، دنیا کا خسارہ، اور آخرت کا خسارہ کہ جب ایمان کو چھوڑ دیا، یہ ہے خسر الدنیا والآخرہ۔ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے اس آیت کریمہ کی تفسیر میں مروی ہے، کان الرجل یقدم المدینۃ فیسلم، کچھ آدمی ایسے تھے بادیہ نشین، بدوی نشین، مدینہ پاک میں آتے، اگر دیکھا اللہ پاک نے بیٹا دے دیا ہے یا جانور ہیں، گھوڑی ہے، اونٹنی ہے، ان کے بھی بچے ہو رہے ہیں تو کہتے ہیں اسلام زندہ باد، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے سچے رسول ہیں، ہم مسلمان ہیں۔ اگر بیٹا نہیں ہوا، گھوڑی نے، اونٹنی نے بچہ نہیں دیا تو انقلب علی وجہ ہی واپس چلے جاتے اور ارتداد اختیار کر لیتے۔ فَإِنْ وَلَدَتْ امْرَأَتُهُ غُلَامًا، اگر عورت نے بچہ جنم دیا ہے، وَنُتِجَتْ خَيْلُهُ، گھوڑی نے بھی، قَالَ هَذَا دِينٌ صَالِحٌ، یہ دین بڑا ہی اچھا دین ہے۔ وَإِنْ لَمْ تَلِدْ امْرَأَتُهُ وَلَمْ تُنْتَجْ خَيْلُهُ قَالَ هَذَا دِينُ سَوْءٌ، بڑا بے نصیب ہے۔ اگر بیوی کے ہاں بچہ نہ ہوتا اور نہ گھوڑیاں بچے دیتی تو کہتا یہ دین ہی برا ہے، واپس چلا جاتا۔ انقلب علی وجہہ خسر الدنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت دونوں کا خسارہ پا گیا۔ دونوں کا کس طرح کہ دنیا میں آزمائش اس پر آ گئی ہے اور آخرت میں بھی خسارہ کے ایمان سے ہی ہاتھ دھو بیٹھا ہے۔ صحیح البخاری کتاب التفسیر حدیث نمبر 4742، ذالک هو الخسران المبین، یہ خسارہ ظاہر، صریح، واضح، یدعو من دون اللہ ما لا یضرہ وما لا ینفعہ، وہ پکارتا ہے من دون اللہ، اللہ کے علاوہ، ما لا یضرہ، جو اسے نقصان نہیں پہنچاتی، وما لا ینفعہ، اور نہ اسے نفع دیتی ہے۔ ذالک هو الضلال البعید، یہی تو دور کی گمراہی ہے، دور کی۔ من دون اللہ، عزیز بھائیو، ایک اللہ پاک ہے اور اللہ پاک کے علاوہ ہر چیز من دون اللہ ہے۔ ایک اللہ ہے
اور دوسرا من دون اللہ ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ انبیاء اولیاء وہ من دون اللہ نہیں، وہ من دون اللہ نہیں۔ تو یہ بات اچھی طرح ذہن نشین فرما لو کہ یا اللہ ہے یا من دون اللہ ہے، بس دو ہی چیزیں ہیں۔ ذالک ھو الضلال البعید، بہت بڑی گمراہی ہے۔ گمراہی کس طرح کہ جب من دون اللہ کی عبادت کرتا ہے، نقصان تو یقینی ہے، نقصان یقینی ہے۔ نقصان کیا ہے؟ ایمان کا۔ من دون اللہ کی عبادت کرتا ہے تو نقصان یقینی ہے، اور نفع اس کا کوئی یقین نہیں، نفع اس کے ہاتھ میں آئی نہیں۔ فرمایا یدعو، وہ پکارتا ہے، لمن ضرہ، اس کو کہ جس کا نقصان اقرب، بہت زیادہ قریب ہے، من نفعہ، اس کے نفع سے۔ لبئس المولا، برا ہے ساتھی، ولبئس العشیر، اور برا ہے دوست۔ مولا دوست، العشیر ساتھی۔ تو یہ ایسا کام ہے جس کا نقصان یقینی ہے، 100% ہے، اور نفع وہ کوئی نہیں۔ جس طرح بعض اوقات ہم کہہ دیتے ہیں نا، جب اللہ تعالیٰ کوئی رحمت کرتا ہے تو ہم کہتے ہیں تمہاری ہی دعا ہے، تمہاری ہی دعا ہے۔ علماء، محدثین اور سلف اس بات کو بھی پسند نہیں کرتے تھے کہ تمہاری دعا ہے۔ پتہ نہیں جس کو کہہ رہا ہے اس نے دعا کی بھی ہے کہ نہیں کی۔ اور اس سے اگلا مرحلہ کہ اس کی دعا سے اللہ نے دیا ہے، یا اللہ پاک نے اس اپنی دعا سے دیا ہے، یا بغیر دعا کے دے دیا ہے۔ تو یہ جو جملہ ہے کہ جی تمہاری ہی دعا ہے، اس پر بھی غور کر لیں۔ یہ جو فرمایا یدعو لمن ضرہ اقرب من نفعہ، وہ پکارتا ہے اس کو جس کا نقصان تو زیادہ قریب ہے۔ نقصان تو ہے ہی ہے، 100% ہے، یقینی ہے کہ ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ لبئس المولا، برا ہے دوست، ولبئس العشیر، اور برا ہے ساتھی۔ یہ تو ہو گیا ان لوگوں کا تذکرہ جو اللہ پاک کے راستے سے دور ہیں۔ اب ایمان والوں کا تذکرہ، ان اللہ یدخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجری من تحتها الانہار، بے شک اللہ تعالیٰ داخل کرے گا ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور عمل کیے صالح۔ ایمان اور عمل صالح یہ لازم و ملزوم ہے۔ ایمان بھی ہو اللہ تعالیٰ کی توحید پہ، پختہ عقیدہ، اور عمل صالح۔ عمل صالح کون سا ہوتا ہے؟ جو پیارے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے طریقے پر ہو۔ اگر آپ کے طریقے پر نہیں تو وہ عمل صالح نہیں۔ عمل صالح کرنے والوں کو اللہ پاک داخل کریں گے باغات میں، چلتی ہیں ان کے نیچے نہریں۔ ان اللہ یفعل ما یرید، بے شک اللہ پاک کرتے ہیں جو چاہتے ہیں۔ اب وہ آیت کریمہ آ گئی جس کو سمجھنے کے لیے کافی محنت کی ضرورت ہے اور حاضر دماغ۔ من کان یظن ان لن ینصرہ اللہ فی الدنیا والآخرہ، جو گمان کرتا ہے کہ نہیں اس کی مدد کرے گا اللہ تعالیٰ دنیا میں اور آخرت میں، فلیمدد، پس وہ پھیلائے، لٹکائے، بسبب، ایک رسی، سبب رسی کو کہتے ہیں، الی السماء، آسمان کی طرف، بلندی کی طرف، ثم لیقطع، پھر وہ کاٹ دے، فلینظر، پھر وہ دیکھے، هل یذہبن، کیا لے جاتا ہے، قیدہ، اس کا مکر، اس کی تدبیر، ما یغیظ، جو چیز اسے غصہ دلاتی ہے۔ یہاں پر ایک مثال دی گئی ہے، جیسے ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں نا، اگر تم سمجھتے ہو کہ یہ کام نہیں ہونا تو اپنا سر دیوار کو مارو،
दीवार को टक्कर मारो, तुम समझते हो ये काम नहीं होना तो दीवार से टकरा जाओ। इस तरह अल्लाह पाक ने यहाँ मिसाल दे के समझाया है कि जो शख्स ये समझता है लन यंसुरहुल्लाह, हरगिज़ नहीं मदद करेगा उनकी अल्लाह ताला। हू ज़मीर से मुराद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। ये एक तफसीर है। जो समझता है कि अल्लाह ताला आपकी मदद नहीं करेगा, एक रस्सी पकड़े और उसको छत से, अस्समा कहते हैं बुलंदी, छत है तो उसे रस्सी बांध के अपने आप को लटका ले, फिर रस्सी काट दे, यानी अपने गले में फंदा लेकर मर जाए। फिर देखे कि इसकी इस तदबीर से अल्लाह ताला नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मदद करता है या नहीं करता। दूसरी तफसीर ये है लन यंसुरहुल्लाह, हू से मुराद है खुद इंसान। अगर इंसान समझता है कि अल्लाह ताला मेरी मदद नहीं करेगा तो फिर ऐसा करे, रस्सी बांध ले और अपने गले में डाल ले और फंदा ले ले। फिर देखे कि ये जो इसकी तदबीर है इसका उसको कितना को फ़ायदा हासिल होता है। मुराद ये है कि अल्लाह ताला नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़रूर मदद फरमाएंगे, चाहे तुम फांसी ले लो, मदद आके रहेगी। इसी तरह हर इंसान जो ईमान और अमल साले वाला है, एक दाई है, मुबल्लिग है, वो उम्मीद करता है कि अल्लाह ताला मेरी दावत में बरकत डालेगा और लोग हिदायत पे आएंगे इंशाअल्लाह। और अगर किसी वक्त ऐसा हो जाए, उजलत में आ जाए और नाउमीद हो जाए कि मेरी मदद कोई नहीं होनी, अल्लाह पाक ने मेरी तबलीग में बरकत नहीं डालनी, लोगों ने हिदायत पे नहीं आना, नाउमीद हो जाए, तो अल्लाह पाक को ये पसंद नहीं। दावत देता रहे, तबलीग करता रहे और उम्मीद रखे। वबस्ता शजर रहे, उम्मीद बहार रख, उम्मीद रखे। और अगर उम्मीद को तोड़ बैठा है तो समझो उसने रस्सी को ही तोड़ दिया है, रस्सी को काट दिया है। और रस्सी क्या है, इसकी भी तफसीर हदीस पाक में है, अल कुरान हब्लुल्लाह अल ममदूद मिनस समाइ इलल अर्ज़, अल्लाह की रस्सी अल्लाह की किताब है जिसको अल्लाह पाक ने आसमान से नाज़िल फरमाया है। एक हिस्सा अल्लाह के पास है, किताब असल जो लौहे महफूज में है कुरान पाक अल्लाह ताला के पास है, और दूसरा हिस्सा बंदों के पास है। तो उम्मीद रखें कि इंशाअल्लाह हर काम में अल्लाह की मदद आएगी। अगर उम्मीद नहीं है तो चलो अपना सर दीवार को मारो, फिर देखो कि मदद आती है कि नहीं आती। वकज़ालिक अंज़लनाहु आयातिन बय्यिनात, और इसी तरह हमने उतारा हो इस कुरान पाक को रोशन आयतें। ये जो मिसाल दे के समझाया है ये भी बड़ी रोशन वाज़े आयत है। व अन्नल्लाह यहदी, और बेशक अल्लाह ताला हिदायत देता है, मैं युरीद, उस आदमी को जो हिदायत चाहता है, जो हिदायत चाहता है उसको हिदायत मिलती है, जो रुजू करता है। इन्नल्लज़ीन आमनू वल्लज़ीन हादू वस्साबिईन, बेशक वो लोग जो ईमान लाए, ईमान, वल्लज़ीन हादू, और वो लोग जो यहूदी हुए, वस्साबिईन, और साबी बेदीन, वन नसारा, और ईसाई, वल मजूसा, और मजूसी, आतश परस्त, आग की पूजा करने वाले, वल्लज़ीन अशरकू, और वो लोग जिन्होंने शिरक किया, किसी ने गाय की पूजा की, किसी ने पत्थरों की पूजा की, ये सारे ग्रोह। इस किस्म की आयत सूरतुल बकरा में भी है, आयत नंबर 62, इन्हीं अल्फाज के साथ मिलती जुलती। इन्नल्लाह यफ़सिलु बैनहुम यौमल क़ियामह, बेशक अल्लाह पाक फैसला करेगा उनके दरमियान क़यामत के दिन। इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन शहीद, बेशक अल्लाह पाक हर चीज़ पर गवाह है।
یہ چند گروہوں کا نام لیا، کوئی ستارہ پوجنے والے، کوئی سورج کی پوجا کرنے والے، کوئی چاند کی، کوئی درختوں کی۔ تو اگلی آیت میں اللہ پاک نے فرمایا کہ سورج خود سجدہ کر رہا ہے، چاند بھی سجدہ کرتا ہے، اور درخت بھی، اور پہاڑ بھی۔ اور حدیث مبارک میں ہے کہ سورج ہر روز سجدہ کرتا ہے۔ سورج کی اپنی ایک نماز ہے، اس کا ایک سجدہ ہے، جب طلوع ہوتا ہے، غروب ہوتا ہے، سجدے میں گرتا ہے، اجازت لے کے آگے چلتا ہے، تو سورج بھی سجدہ کرتا ہے۔ اور جب قرب قیامت کا وقت آئے گا تو سورج اسی طرح سجدہ کرے گا، اجازت مانگے گا۔ اللہ پاک کہیں گے آج مشرق کی بجائے مغرب سے طلوع ہو جا، جب اجازت مانگے گا۔ اور جو دعا ہے سجدہ تلاوت کی، اللہم اکتب لی بہا عندک اجرا وضع عنی بہا وزرا واجعلہا لی عندک ذخرا وتقبلہا منی کما تقبلتہا من عبدک داود۔ جامع ترمذی میں اور سنن ابن ماجہ میں، دو حدیث کی کتابوں میں آپ کو یہ بات سن کر خوشی ہوگی کہ یہ دعا سب سے پہلے ایک درخت نے پڑھی ہے۔ ایک درخت نے دعا پڑھی ہے، صحابی نے دعا سنی ہے، اللہ کے پاک نبی کو سنائی ہے۔ تو پیارے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے خود بھی اور صحابہ کو بھی فرمایا کہ درخت کی دعا کو سجدہ تلاوت میں وظیفہ بنا لو۔ ہر چیز سجدہ کر رہی ہے، بھئی درخت کی کیوں پوجا کرتے ہو؟ وہ تو خود اللہ کی پرستش کر رہا ہے۔ اور جو پتھر ہے اس کی کیوں پوجا کرتے ہو؟ وہ تو خود اللہ پاک کو سجدہ کر رہا ہے۔ ہر چیز علم تارا، کیا آپ کو علم نہیں ہے؟ ان اللہ، بے شک اللہ پاک تو وہ ذات ہے، یسجد لہو، سجدہ کرتی ہے اس کے لیے ہر چیز، من فی السماوات و من فی الارض، ہر چیز جو آسمانوں میں اور زمین میں ہے، والشمس، اور سورج، والقمر، اور چاند۔ قربان جائیں اس آیت کریمہ پر پہلے بڑی چیزوں کا نام آتا ہے، پھر چھوٹی چیزوں کا، اور ایک دوسری ترتیب ہے، پہلے اوپر والی چیز، پھر اس سے نیچے، پھر اس سے نیچے، پھر اس سے نیچے، بڑی مرتبتاً ترتیب وار۔ جس طرح سورہ فاتحہ ہے نا، روزانہ آپ تلاوت کرتے ہو، اللہ پاک قبول فرمائے، تو آخر میں دو لفظ ہم پڑھتے ہیں، غیر المغضوب علیہم۔ تو مغضوب علیہم کا لفظ پہلے ہے نا، تو مغضوب علیہم لوگوں کا تذکرہ سورۃ البقرہ میں ہے، یہ لفظ پہلے ہے، ان لوگوں کا بیان بھی پہلے ہے۔ ولضالین، یہ لفظ بعد میں ہے نا، تو اس کا تذکرہ سورۃ آل عمران میں ہے، ضالین کا تذکرہ اگلی سورت میں۔ کیسی ترتیب ہے، قربان جائیں۔ یہاں بھی ان لفظوں پہ غور کرتے جائیں، محبت کے ساتھ ایمان میں اضافہ ہو جائے۔ سورج اور چاند اور ستارے، اور ستاروں سے نیچے آ جاؤ الجبال، پہاڑ، پھر ان سے بھی نیچے آ جاؤ، والشجر، درخت، پھر ان سے نیچے آ جاؤ، والدواب، اور چوپائے، ہر چیز اللہ پاک کو سجدہ کر رہی ہے۔ وَكَثِيرٌ مِّنَ النَّاسِ، بہت سے لوگ ہیں وہ بھی اللہ پاک کو سجدہ کر رہے ہیں۔ وَكَثِيرٌ حَقَّ عَلَيْهِ الْعَذَابُ، اور بہت سے ایسے ہیں جن پر عذاب ثابت ہو چکا ہے۔ پرندے بھی سجدہ کرتے ہیں اور درخت بھی، کُلٌّ قَدْ عَلِمَ صَلَاتَهُ وَتَسْبِيحَهُ، ہر ایک نے اپنی نماز کو جان لیا ہے اور تسبیح کو بھی۔ واللہ علیم بما یفعلون، سورہ نور کے اندر کہ ہر چیز سجدہ کر رہی ہے، اور پرندے بھی اللہ پاک کی تسبیح کر رہے ہیں اور سجدہ کر رہے ہیں۔ وَمَن يُهِنِ اللَّهُ، اور جس کو اللہ رسوا کر دے، فَمَا لَهُ مِن مُکرم، نہیں اس کو کوئی عزت دینے والا۔ عزیز بھائیوں، کچھ لوگ ایسے ہیں بڑا ان کے پاس مال ہوتا ہے، بڑا ہی مال ہوتا ہے، اور کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے پاس علم بہت زیادہ ہوتا ہے، بڑا علم ہوتا ہے، لیکن عزت نہیں ملتی۔ اور کچھ اللہ کے بندے ایسے
کہ مال تھوڑا ہے، اور کچھ ایسے ہیں علم تھوڑا ہے، علم تھوڑا ہے اور عزتیں اللہ بہت زیادہ عطا فرما دیتا ہے۔ تو عز من تشاء و تذل من تشاء، ان اللہ یفعل ما یشاء، بے شک اللہ پاک کرتے ہیں جو چاہتے ہیں۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے، سجدے کی آیت ہے کہ جب انسان سجدے والی آیت پڑھتا ہے، سجدہ کرتا ہے، اعتزل الشیطان یبکی، شیطان الگ ہوتا ہے اور رونا شروع کر دیتا ہے، کہتا ہے امر ابن آدم بالسجود فلہ الجنہ، آدم کے بیٹے کو سجدے کا حکم ہوا، اس نے سجدہ کیا، اس کے لیے جنت ہے، مجھے سجدہ کا حکم ملا، میں نے انکار کیا، فلی النار، تو میرے لیے جہنم ہے۔ ھذان خصمان اختصموا فی ربہم، یہ آیت کریمہ غزوہ بدر کے بارے میں ہے، غزوہ بدر کے بارے میں۔ اور آپ کو انتہائی خوشی ہوگی کہ صحیح البخاری شریف حدیث پاک کی کتاب ہے، آپ درس سنتے ہیں آخری حدیث کا، ہر سال آخری حدیث پاک، تو اس آیت کریمہ کی تفسیر میں جو بھی انشاءاللہ حدیث پڑھیں گے وہ صحیح مسلم شریف حدیث پاک کی کتاب کی سب سے آخری حدیث پاک ہے، سب سے آخری۔ ھذان خصمان اختصموا فی ربہم، یہ دو جھگڑنے والے، خصمان تثنیہ کا صیغہ، دو جھگڑنے والے، ایک مومن ہے دوسرا کافر ہے، اختصموا، انہوں نے جھگڑا کیا، فی ربہم، اپنے رب کے بارے میں، ایک اللہ کو ماننے والا ہے دوسرا انکار کرنے والا ہے، زمین کا، پلاٹ کا، لین دین کا جھگڑا نہیں، جھگڑا کس کا ہے؟ رب العالمین کا۔ فی ربہم فالذین کفروا قطعت لہم ثیاب من نار، تو حدیث پاک میں ہے کہ مسلمانوں کی طرف سے 3 صحابہ کرام نکلے، حضرت حمزہ، حضرت عبیدہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، 3 ہیں غزوہ بدر میں، اور بدر کے مقام کو بھی بھائی جانتے ہیں۔ یہ 3 آدمی صحابہ کرام اور 3 کفار سے، عتبہ اور شیبہ اور ولید، 3 ہیں۔ اللہ پاک نے ان تینوں صحابہ کرام کو برکت عطا فرمائی اور یہ تینوں کافر جہنم رسید ہوئے، اور حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ قسم کھا کے کہا کرتے تھے، قسم کھا کے کہتے ھذان خصمان، یہ 2 جھگڑنے والے، اختصموا فی ربہم، جنہوں نے جھگڑا کیا اپنے رب کے بارے میں۔ یہ آیت کریمہ ان 2 گروہوں کے بارے میں نازل ہوئی ہے، 3 صحابہ کرام ہیں اور 3 کافر ہیں۔ ھذان خصم، اللہ کی قسم یہ آیت اس کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ جناب ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ، صحیح مسلم شریف کی سب سے آخری حدیث ہے، حدیث نمبر 3033، نمبر بھی بڑا آسان ہے، سب سے آخری حدیث پاک ہے۔ فالذین کفروا قطعت لہم ثیاب من نار، پس وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا کاٹے گئے ان کے لیے کپڑے جہنم سے۔ جب درزی کپڑے سلائی کرتا ہے پہلے کاٹتا ہے نا، تو جہنم میں کپڑے، جو جہنم کا لباس ہے آگ کا، اس کی کٹائی ہو چکی ہے، کٹائی ہو چکی ہے، ہر کافر کے نافرمان کے سائز کے مطابق۔ قطعت، بس ابھی مرے گا فوراً وہ لباس پہنا دیا جائے گا، لباس تیار ہو چکا ہے۔ قطعت لہم ثیاب من نار یصب من فوق رؤوسہم الحمیم، ڈالا جائے گا ان کے سروں کے اوپر سے الحمیم، کھولتا ہوا پانی، یسہرو، پگھلا دیا جائے گا، پگھلا دیا جائے گا، بہی، ساتھ اس کے، ما فی بطونہم والجلود، جو ان کے پیٹوں میں ہے اور چمڑے بھی، وَلَهُمْ مَقَامِعُ مِنْ حَدِيدٍ، اور ان کے لیے ہتھوڑے ہیں، مقامع، ہتھوڑے لوہے کے، كُلَّمَا أَرَادُوا أَن يَخْرُجُوا مِنْهَا مِنْ غَمٍّ،
جب بھی ارادہ کریں گے کہ نکلیں اس سے غم سے اور پریشانی سے، اعیدوا فیہا لٹا دیے جائیں گے اس میں، وذوقوا عذاب الحریق اور کہا جائے گا چکھو آگ کا عذاب، جلنے کا، حریق جلنا، جلنے کا عذاب چکھو۔ اللہ پاک ہمیں جہنم سے محفوظ فرما لے اور اپنی جنت کا وارث بنا دے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔